چھوڑ دے گناہ. اگر نماز قضا ہو رہی ہیں اب نماز قضا نہ کریں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہگار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے. ہاں آپ کو پتا ہے شب برات جو رات ہے وہ رات کون سی رات ہے کہ اس رات فیصلے ہونے ہیں. اس رات یہ لکھا جانا ہے. جی ہاں روایتوں میں مضمون ملتا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ ڈیسیشن لیا جائے گا کہ اگلے سال کس نے مرنا ہے. ایک قصائی تھا قصاب, ٹھیک ہے, اور اس کی ایک پڑوس کے اندر ایک خادمہ تھی, کام کرنے والی تھی. وہ اس کو بڑی پسند تھی, اس کی نیت اس کے بارے میں خراب تھی. تو ایک دن وہ کہیں جا رہی تھی تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا. جب قریب پہنچا تو وہ خادمہ کہتی کہ دیکھو میرے قریب مت آؤ, دل تو میرا بھی تمہاری طرف مائل ہے مگر یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ کا خوف کرو, مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. اس نے سوچا کہ جب تم خادمہ ہو کر ایک غریب عورت ہو کر اللہ سے ڈر رہی ہو, مجھے زیادہ ڈرنا چاہیے. اس نے اس عورت کو چھوڑ دیا اللہ کے ڈر سے. کوئی دیکھنے والا نہیں تھا, they were both alone there, مگر اللہ کے خوف سے چھوڑ دیا. لیکن اب جب واپس آنے لگا نا تو راستے میں بڑی گرمی تھی, پانی دور دور تک نہیں تھا, پیاس سے نڈھال ہو گیا, اس سے مرنے کے قریب ہو گیا. تو ایک اور شخصیت وہاں سے گزرے. کہا آپ کون ہیں؟ کہ میں فلاں نبی کا قاصد ہوں. ایک نبی علیہ السلام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کے قاصد تھے, پیغام پہنچاتے تھے. وہ بھی پیاسے تھے. کہا آپ کا حال کیا؟ کہ میں بھی بالکل پیاسا ہوں. کہا چلیں حضور دونوں مل کے دعا کرتے ہیں. تو وہ جو نبی علیہ السلام کا قاصد تھا کہ تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں. کہا میں تو گناہگار آدمی قصائی ہوں, آپ اللہ کے نبی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ دعا کریں. انہوں نے دعا کی, انہوں نے آمین کہنا شروع کی. تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بادل آیا, بڑا کالا سا, بڑا ٹھنڈی ہواؤں والا. ان دونوں کو سکون ہو گیا. کہا چلو چلتے ہیں, پانی تلاش کرتے ہیں, ریلیکسیشن تو ہو گئی. تھوڑا آگے گئے تو راستہ دونوں کا ٹرن ہونے لگا. تو جو اللہ کے نبی کے قاصد تھے وہ مثال کے طور پر رائٹ ٹرن ہوئے, یہ قصائی کو لیفٹ ٹرن ہونا تھا. یہ قصاب لیفٹ ٹرن ہوا, بادل اس کے ساتھ جانے لگ گیا. اللہ کے نبی کے قاصد نے کہا تم تو کہتے تھے عام سا آدمی ہوں, کوئی نیک عمل نہیں, تمہارے ساتھ تو بادل جا رہا ہے. کہ واقعی کوئی نیک عمل نہیں ہے, بس آج ایک واقعہ ہوا, گناہ کرنے جا رہا تھا, میں تو غلط آدمی ہوں, برا کام کرنے گیا تھا. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ موقع ملا تو اللہ کا خوف آ گیا, میں اس لیے پیچھے آ گیا. وہ اللہ کے نبی کے قاصد کہتے ہیں کہ توبہ کرنے والوں پر رب ایسے ہی انعام فرماتا ہے. آئے ہائے, ہم گناہ کریں, اسے ناراض کریں اور توبہ کر لیں تو وہ کیسے معاف فرماتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے نا. ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی. گاؤں والوں نے کہا کہ چلو مل کے دعا کرتے ہیں. حضرت موسیٰ بھی ہیں, کلیم اللہ بھی ساتھ ہے, 70,000 لوگ جمع ہو گئے. دعا شروع ہوئی, حضرت موسیٰ دعا کرا رہے ہیں. ایوریبڈی ایکسپیکٹنگ کہ اللہ کے نبی ساتھ ہیں, کلیم اللہ ہے, بارش تو ہونی ہے, اتنا بڑا مجمع ہے. نو رین, نو کلاؤڈ, بالکل کلین اسکائی. حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں دعا کر رہا ہوں, اتنے لوگ آمین کہہ رہے ہیں, بارش نہیں ہو رہی. فرمایا موسیٰ اس پورے مجمع میں ایک بندہ ہے جو پچھلے 40 سال سے مجھے ناراض کر رہا ہے, جب تک وہ بندہ اس مجمع میں ہے نا بارش نہیں ہونی. حضرت موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ میں اس بندے تک کیسے یہ بات پہنچاؤں. کہ تو کھڑے ہو کر اعلان کر, تیرا کام آواز لگانا پہنچانا میری ذمہ داری ہے. حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے. آپ نے کروایا اے وہ شخص جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, تیری وجہ سے بارش نہیں ہو رہی, تو نکل جائے اس مجمع سے. اب وہ بندہ تو تھا اس کے اندر, اب وہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے کہ شاید کوئی کھڑا ہو جائے گا, شاید کوئی نکلے گا, کوئی نہیں نکلا. وہ سمجھ گیا بات میری ہو رہی ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کھڑا ہو گیا تو پورے شہر کو پتہ چل جائے گا کہ میں ہی وہ گناہگار ہوں. اس نے پتہ کیا کیا, چادر اوڑی اور اللہ کی بارگاہ میں کہتا یا اللہ آج ذلیل ہونے سے بچا لے. میں ہی وہ شخص ہوں, مانتا ہوں میں نے بڑے گناہ کیے, مگر مولا آج میں ذلیل ہو جاؤں گا. لاجیکلی بتاؤ اس کا ذلیل ہونا بنتا تھا کہ نہیں؟ کہ جس بندے کی گناہ کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی اس کو تو کھڑا کر کے سب کو بتانا بنتا تھا نا. ہمارے ساتھ کوئی غلط کرے ہم کہتے ہیں یہ وہ آدمی ہے, اس نے میرے ساتھ کیا, اچھا تھوڑا سا مسئلہ کرے ہم زیادہ اس کو ذلیل کرتے ہیں. مگر میرے کریم کے کرم نوازی دیکھو, وہ عیب چھپاتا کیسے ہے. وہ بندہ کہتا ہے مولا آج بچا لے. تھوڑی دیر ہوئی تو بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں نکلا, بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے. حضرت موسیٰ کہتے ہیں یا اللہ بندہ تو دکھا دے, اب تو ملا دے تیرا دوست کون ہے. آئے ہائے, پتہ ہے کیا فرمایا رب نے؟ فرمایا موسیٰ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے اسے ظاہر نہیں کیا, اب تو میرا دوست بن گیا, میں تجھے کیسے ظاہر کر دوں. یہ ہے میرا رب. کاش مجھے اور آپ کو سمجھ آ جائے. دنیا والوں کو میرا ایک ایپ پتہ چل جائے تو واٹس ایپ گروپ میں چلتے ہیں وہ میسج, سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں, ویب سائٹوں پر اور اخباروں میں چلتے ہیں, مزے لیتے ہیں لوگ ہمارے ایپ کے. ارے دنیا کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے جو میرے رب کو پتہ ہے. بچپن سے نافرمانیاں کر رہا ہوں, بچپن سے اسے ناراض کر رہا ہوں, چھپ چھپ کے گناہ کر رہا ہوں, وہ سب جانتا ہے. مگر کیسا کریم ہے, صرف چھپا نہیں رہا
وہ صرف چھپاتا تھا، وہ بھی بڑی مہربانی تھی. وہ عزتیں بھی دے رہا ہے، وہ نعمتیں بھی دے رہا ہے، وہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، وہ مجھے بڑا بھی کر رہا ہے، مجھے رزق بھی دے رہا ہے، مجھے میری فیملی کا سکھ بھی دے رہا ہے، مجھے دولت بھی دے رہا ہے، کیونکہ دے تو وہی رہا ہے نا. اس کو سب پتا ہے، وہ پھر بھی دے رہا ہے. اس کو سب پتا ہے، پھر بھی ہم اس سے دوستی نہیں کرتے، پھر بھی ہم اس کو راضی نہیں کرتے. کب تک اسے ناراض کرو گے بھائی؟ آج کر لو توبہ، آج کر لو اس سے دوستی. وہ شاعر کہتے ہیں نا، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی، تو عیبوں کو میرے چھپایا الہی. ابو حفص کاغذی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا جب انتقال ہوا تو چند دنوں کے بعد اپنے کسی دوست کے خواب میں تشریف لائے. دوست نے پوچھا کہ کیا احوال ہیں، قبر میں آپ کے ساتھ کیا گزری؟ تو کہتے مجھ پر بڑا کرم ہوا. واقعہ یہ ہوا کہ جب مجھے قبر میں دفن کیا گیا، منکر نکیر، یہ وہ فرشتے ہیں جو سوال کرنے آتے ہیں. بولے وہ فرشتے جب آئے سوال کرنے تو مجھے اٹھا کر بٹھا دیا، سوال پوچھنے لگے. اتنے میں اللہ پاک کا فرمان آیا، اے فرشتوں ٹھہر جاؤ، اس بندے کے پہلے گناہ کاؤنٹ کرو، گناہ شمار کرو. کہتے میں تو ڈر گیا کہ اتنے گناہ. میرے گناہ جب کاؤنٹ ہونا شروع ہوئے تو ڈھیر لگ گئے گناہوں کے. اب اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوا کہ اس بندے نے ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر دنیا میں جتنے درود بھیجے تھے وہ درود شمار کر. اب فرشتوں نے وہ درود کاؤنٹ کرنا شروع کیا. اللہ اکبر. کہتے ہیں خوش قسمتی سے، گناہ تو بہت تھے مگر خوش قسمتی یہ تھی کہ میرے درود میرے گناہوں سے زیادہ نکل آئے. فرشتوں کو حکم ہوا حسبکم یا ملائکتی، اے فرشتوں اب اتنا ہی حساب کافی ہے. اذهبوا به الى جنتی، اس بندے کو میری جنت میں لے جاؤ، یعنی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، گناہ بے حد ہیں، بہت زیادہ ہے، مگر درود کی کثرت تو کر لینا. توبہ کرتے رہیں، درود پڑھتے رہیں. اور درود واقعی ایسا وظیفہ ہے جو ایکچولی گناہوں کو مٹانے والا وظیفہ ہے. ایک حدیث پاک ہے، حدیث سنیے تاکہ آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہم جیسے گناہگار بندوں پر مہربانی کتنی بڑی کی گئی ہے. یہ درود ہمیں عطا کر کر نا ہم پر احسان کتنا بڑا کیا گیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث پاک سنیے گا، اور نسائی شریف کی حدیث ہے، من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. وحطت عنہ 10 خطیئات، اور فرمایا اور 10 گناہ مٹاتا ہے. درود پڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گناہ بھی کم ہو رہے ہیں. پھر فرمایا وَرُفِعَتْ لَهُ 10 درجات، آقا فرماتے ہیں اور 10 درجات بلند فرماتا. ایسے کئی واقعات آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، اپنی لائف میں دیکھے ہوں گے. بڑی تیاری کرتا ہے انسان، بڑی پلاننگ کرتا ہے، ابھی یہاں پہنچنا ہے، ابھی یہ گھر کمپلیٹ کروں گا، ابھی یہ بلڈنگ بنا لوں گا، ابھی بزنس سیٹل کروں گا، ابھی فلاں ملک پہنچ جاؤں گا، اور اچانک اس کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے. یہ وہ رات ہے جس رات فیہا یفرق کل امر حکیم، قرآن کہتا ہے اس رات میں ہر حکمت والا کام بانٹ دیا جاتا ہے. نصف شعبان کی جب رات آتی ہے نا، حضرت عطا بن یسار فرماتے ہیں کہ 15th نائٹ آف شعبان جب رات آتی ہے تو حضرت ملک الموت کو ایک چھوٹی کتاب، ایک صحیفہ دیا جاتا ہے، حکم دیا جاتا ہے اس میں جن کے نام لکھے ہیں ان کی روح اس سال قبض کر لینا. یہ ڈیوٹی دے دی جائے گی اس اگلے سال میں کس نے دنیا سے جانا ہے. وہ آپ فرماتے ہیں آدمی شادی بیاہ میں مصروف ہوتا ہے، گھر کی تعمیر و ترقی میں لگا ہوتا ہے، جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے. بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار. موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ. تو آج سچی توبہ کر لے، چھوڑ دے گناہ. اگر نماز قضا ہو رہی ہیں اب نماز قضا نہ کریں. شب برات کروڑوں بخشے جائیں گے مگر حدیث میں 6 قسم کے گناہگار بتائے گئے جو نہیں بخشے جائیں گے. ہاں، شراب کا عادی نہیں بخشا جائے گا، ماں باپ کا نافرمان نہیں بخشا جائے گا، زنا کرنے والا بدکاری کا عادی نہیں بخشا جائے گا، رشتہ داریاں کاٹنے والا نہیں بخشا جائے گا، چغل خور نہیں بخشا جائے گا، ایک روایت کے مطابق تکبر والا لباس پہننے والا نہیں بخشا جائے گا، تصویریں بنانے والے مجسمے بنانے والے نہیں بخشے جائیں گے،
خدا را آج توبہ کر لیجئے، راضی کر لیجئے اللہ کو. اگر یہ گناہ ہو بھی گئے نا تو بڑا کریم ہے، توبہ کریں اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. آج کے بعد انشاءاللہ نہ شراب کے پیئیں گے، نہ شرابیوں کے قریب جائیں گے انشاءاللہ. ایسی محفلوں میں بھی نہ جائیں کہ جو ہمیں ان گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کیسے امید رکھتے ہیں کہ میں شرابیوں، جواریوں، بدکاروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا نیک بندہ ہو جاؤں گا اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. تھوڑے دنوں پہلے ہی تو کووڈ وائرس آیا تھا، ڈسٹینس کیسا رکھتے تھے؟ سوشل ڈسٹینس. سوشل کتنا سمجھ آ گئی تھی، نہیں بھائی دور رکھو اس کو، اس کے اندر وائرس ہے یا وائرس جیسی سمٹمز ہیں. ادھر لعنت برس رہی ہے شرابیوں پر، تم اس کے ساتھ بیٹھے ہو. جو بدکار ہیں، جو جوئے کھیل رہے ہیں، آپ کہتے ہیں میں نہیں پیتا میں بیٹھتا ہوں. کیوں بیٹھنا ہے ان کے ساتھ؟ جدھر میرا رب ناراض ادھر اس کے ساتھ میں نے کیوں بیٹھنا ہے؟ اچھی محفلوں میں آیا کریں، اچھے لوگوں میں بیٹھا کریں. دعوت اسلامی کا ماحول آپ کے سامنے جو الحمدللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر سدھرنے کا موقع ملتا ہے. اور قبر اگر روشن کرنی ہے نا، آج قبر کی بات ہو رہی ہے نا، تو قبر روشن کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز عقیدہ ہے. اللہ پاک سے متعلق، رسولوں، صحابہ، اہل بیت سے متعلق، اولیاء کرام کے بارے میں سب عقیدہ بالکل ہمارا قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. ہم نیک کام کرتے رہیں، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھیں، مسجد میں باجماعت نماز ادا کریں، جتنے فرائض و واجبات ہیں ان پر عمل کریں، زکوٰۃ ہم پر فرض ہے تو زکوٰۃ پوری ادا کریں، روزے رکھیں، لوگوں کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آئیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں. انشاءاللہ یہ سارے کام قبر روشن کرنے والے کام ہیں. اور سبحان اللہ ایک اور بڑا پیارا عمل ہے، حدیث پاک میں آیا